رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، ان ایام میں نیک عمل کرنا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ آپ کے سامنے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حدیث میں لے کر آیا ہوں۔ آپ نے خطبے میں بھی سنا ہوگا کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، بقرعید سے پہلے کے جو 10 دن، عید کا دن ملا کر، یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والے ایام ہیں۔ اتنے فضیلت والے ایام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سارے سال میں، سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ کے پاس یہ دن ہے۔ سارے سال میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ سب نیکیاں ایک طرف، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں ایک طرف، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والے دن ہے کیا یہ؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑی نیکی ہے کیا ان دنوں میں کی جانے والی نیکی؟ یعنی اللہ کے نبی ان دنوں کے اندر کی جانے والی نیکی کی فضیلت ایسی بیان کرے، صحابہ یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں میں کی جانے والی نیکی، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے کیا بول کے پوچھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، اللہ کے راستے میں لڑنے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے ان دنوں میں کی جانے والی نیکی۔ کیا معلوم ہوا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ جہاد سے بھی افضل ہے، ان دنوں میں پڑھی جانے والی نماز جہاد سے بھی افضل ہے، ان دنوں میں رکھا جانے والا روزہ جہاد سے بھی افضل ہے، ان دنوں میں کی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایسے دن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ بقرعید سے پہلے کے جو 10 دن ہے کتنے فضیلت والے دن ہے، مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہوتا تو مسجدوں کی حالت یہ نہیں ہوتی۔ اب غور کریں میری باتوں پہ۔ مسلمان جیسے عام دن گزارتے ہیں ویسے ہی ان دنوں کو بھی گزار دیتے ہیں؟ نہیں محترم بھائیو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سال کے اندر کچھ خاص ایسے دن رکھتا ہے، اگر ان دنوں سے صحیح فائدہ ہم اٹھا لیں گے تو پھر اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے اور ہم لوگوں کو نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ اللہ کے جانب سے یہ سنہرا موقع ہے، یہ دنوں کا ملنا ہی بڑی نصیب کی بات ہے، لیکن ہم ان دنوں کو پا کر بھی ان دنوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت مبارک دن ہے، فضیلت والے دن ہے۔ ان دنوں میں ہر نیکی کی پابندی ہم کو کرنا ہے۔ فرض نمازیں تو پڑھنا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کی پابندی، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کی پابندی، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پابندی، صلاۃ اللیل کی پابندی، تہجد کی نماز کی پابندی۔ ان دنوں میں خاص طور پہ
جو اہم نیکیاں ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کی پابندی، ان دنوں میں خاص طور پہ ان نیکیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرنا چاہیے. جیسے دوسرے دن گزار لیتے ویسے ہی گزار دیں گے بولے تو نہیں محترم بھائیوں، ایسے ہرگز نہیں. جیسے ہم رمضان کے مہینے میں پابندی سے رہتے، اتنا ہی پابندی ان دنوں میں بھی ہم کو کرنا ہے. لہذا یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے یہ حدیث میں لے کر آیا ہوں. آپ ان دنوں کو بیکار مت کیجیے، ٹائم ویسٹ مت کیجیے. ایک دن تو ہو گیا، دوسرا دن چل رہا، 8 دن باقی ہے، عید کا دن ملا ہے تو 9 دن. یہ 9 دن بڑے فضیلت والے ہیں. باقی جو دن ہے اس کو غنیمت جان لو، پابندی کر لو نمازوں کی. اگر نفل روزے رکھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، نفل روزے نہیں رکھتے ہیں تو عرفے کا روزہ تو ضرور رکھنے کی کوشش کرو. نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، اور خاص طور پہ ان دنوں میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. سال میں بھی کبھی گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن چھوٹے موٹے غلطیاں تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے موٹے غلطیاں بھی ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو ان دنوں میں. اس لیے کہ فضیلت والے دن ہیں، نیکیاں کمانے کے دن ہیں یہ. تو ان نیکیاں کمانے کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.